فانس ڈرامے کی کہانی کا ایک سرا تو تقریباً ہمارے ہاتھ آ ہی چکا تھا، کیونکہ سب کے سامنے نئی کام والی نے سراج صاحب پر الزام لگا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ سراج نے تو اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ عورت اس پر الزام لگا رہی ہے۔ لیکن نادیہ یہ بات پہلے سے ہی سمجھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ بہت زیادہ فلرٹ رہ چکا ہے اور زیبا کے ساتھ بھی زیادتی کرنے میں اسی کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو نادیہ بیگم نے سارے گھر پہ واویلا مچا کر یہ بات سب کے سامنے کھول کر بیان کر دی تھی کہ زیبا کی زندگی برباد کر کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو شخص ہے وہ سراج ہی ہے۔ حالانکہ سراج نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ بے بنیاد الزام ہے، لیکن اب تو سمد کی والدہ نے بھی یہ ساری باتیں سن لی ہیں، کیونکہ وہ زیبا کی والدہ کی وفات کی خبر دینے آئی تھی، اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ سراج نے ہی زیبا کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے لیے یہ بات قابل برداشت تھی ہی نہیں، اور اس نے نادیہ بیگم کو خوب سنا دی ہے کہ تم اپنے میاں کی کرتوتوں پر پردہ ڈالتے ہوئے میرے بیٹے پر الزام لگوانے کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہو، اور اب تک تو تم کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہی شخص زیبا کی زندگی برباد کر چکا ہے، لہٰذا اس جھوٹ کو مزید مت چھپاؤ اور آگے جا کر سب کے سامنے یہ بات لے آؤ کہ یہ سب کچھ اس کے میاں نے ہی کیا ہے۔ لیکن زیبا بیچاری تو اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بہت زیادہ دکھ میں تھی، حتیٰ کہ نادیہ بیگم کو بھی اب اس کے ساتھ ہمدردیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اب تو زیبا کو اس کی کسی بھی ہمدردی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی والدہ کے وفات کے بعد تو وہ اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لینا چاہتی تھی۔ اگر سمد آ کر اس کو نہ بچاتا تو وہ آلموسٹ اپنے آپ کو مار ہی چکی تھی، لیکن وہ اس بات سے اس کو بہت زیادہ زندگی کی طرف لا رہا ہے کہ اگر تم زیادتی کے بعد بھی بچ گئی ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور یہ باتیں تمہیں آگے جا کر سمجھ آئیں گی، لہٰذا ابھی تک اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ ایک طرف تو سمد زیبا کو خودکشی سے منع کر رہا ہے اور اس کو یہی ساری باتیں کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف اب ہاشم کا بھی ضمیر جاگ اٹھا ہے اور اپنی چاچی کے مرنے کے بعد اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ سارا سچ زیبا اور سمد کے سامنے لے آئے گا، اور زیبا کو جب ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس دن زیادتی کرنے والا شخص کون تھا تو زیبا کا اس کو سن کر بہت برا حال ہونے والا ہے، اور سمد کو بھی اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ مرد تو عورتوں کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں، اگر کوئی شیطان صرف انسان کسی عورت کی عزت کو اس طرح تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عزت دار مرد عورت کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ کس قسم کا بزدل اور گھٹیا انسان تھا کہ اپنی منگیتر اور ہونے والی بیوی کی عزت کی پامالی کے بعد بھی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ یہ ساری باتیں ان دونوں کے لیے تو تکلیف کا باعث ہی ہیں، لیکن یہ لوگ یہ ٹھان لیں گے کہ اب اس شخص کو اس آزاد ہوا میں اس طرح سانس لینے کی اجازت نہیں دیں گے جس نے زیبا کی زندگی کو برباد کیا ہے، اور زیبا کی ماں کے مرنے کے بعد تو اب اس کا گناہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ جبکہ یہ ساری باتیں تو ایک طرف، نئی کام والی ریشم جب سراج صاحب سے ڈر کر گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو ساحل اس کو روک لے گا، اور ساحل اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ بات پھر دوبارہ نئے طریقے سے کھلنے والی ہے کہ شاید زیبا کے ساتھ زیادتی کرنے والا سراج نہیں بلکہ ساحل ہی ہے، اور اس کے بعد تو نادیہ بیگم کیس کو نئے سرے سے دیکھنے والی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ سراج کے اوپر فل سٹاپ لگا کر آگے بڑھ چکی تھی، لیکن اب پھر سے جب ساحل کی یہ حرکت اس نے دیکھ لی ہے تو اس کے بعد اس کو سارا الزام سچ لگ رہا ہے کہ جیسے زیبا نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ ہے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔